بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام کڑوا سچ کے ساتھ عمر شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاناما پیپرز کا ڈائلیما وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک عام آدمی کی سمجھ کی گرفت سے زیادہ دور نہیں رہا، اور یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پاناما پیپرز کا خلاصہ یا سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جیسے بھی ہو اپنی حکمرانی کے آخری 2 سال پورے کریں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب جیسے بھی ہو کرپشن گراؤنڈز کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹائیں اور ان سے استعفے کا مطالبہ کریں اور استعفیٰ لیں۔ رہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سو ملٹری اسٹیبلشمنٹ will continue to do what's good for them۔ وہ اپنی انسٹیٹیوشنل پری ڈومیننس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ کل ہی وزارت خزانہ کے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں GHQ میں، اور حکومت نے 100 ارب سے زائد کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پچھلے پروگراموں میں YouTube پہ اویلیبل ہیں، میں نے اس بات کو بارہا ایمفیسائز کیا ہے کہ ٹارگٹ اور ہدف کچھ اور ہے، اور پاناما پیپرز کو will be used as a tool۔ یہ ہوتا ہے سیاست میں، ہدف کچھ اور ہوتا ہے، حالات اور سرکمسٹانسز کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس ہدف تک پہنچا جا سکے۔ لیکن پاناما پیپرز by itself was never really about the corruption that it entails, but it was always about the political opportunity and political impedance۔ یہ ہمیشہ اس پولیٹیکل اپرچونٹی اور اس خطرے کی طرف نشاندہی کرتا ہے جس سے لوگ اپنے آگے کے پولیٹیکل ایمبیشنز کو پورا کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل خطرہ، تھریٹ کس کے لیے ہے اور پولیٹیکل اپرچونٹی کس کے لیے ہے؟ تو پولیٹیکل خطرہ تو اوبویسلی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ہے، جو پھر 5 دن کے دورے پہ برطانیہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ جہاں پولیٹیکل شورش بڑھتی ہے تو پھر علاج کا بہانہ کر کے یہ بڑے بڑے لوگ، اشرافیہ برطانیہ، امریکہ چلے جاتے ہیں، ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں، ان کا علاج بھی باہر ہوتا ہے۔ کیا یہ واقعی ان کے علاج کا بہانہ ہے یا پھر کچھ اور معلومات یہ لینے کے ہیں، کیونکہ ابھی تیسری قسط پاناما پیپرز کی آنا باقی ہے؟ میاں محمد نواز شریف کے صاحب کے گرد گھیرا دن بدن تنگ سے تنگ ہوا چلا جا رہا ہے، سو مچ سو کہ ان کو جلسے کرنے پڑ رہے ہیں، عوام میں جانا پڑ رہا ہے، اور یہ بات باور کرانی پڑ رہی ہے کہ جو منصوبے، ترقیاتی منصوبے وہ چلا رہے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اور اپوزیشن ان میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ دوسری طرف پولیٹیکل اپرچونٹی ہے تو یہ اپوزیشن کے لیے بھی، لیکن اپوزیشن میں نمایاں کردار پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کا ہے۔ ان کی حد المقدور یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا جائے اور کرپشن کے گراؤنڈز کے اوپر ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ رہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتی ہے۔ ناظرین، پاناما پیپرز کے اس ایپیسوڈ نے مجھے 90 کی دہائی یاد دلا دی، جہاں سیاستدان حکمرانی کی بھوک اور تڑپ میں حکومتوں کے آنے اور جانے کے سلسلے کو جاری رکھتے تھے۔ فرق اس بار صرف اتنا ہے کہ اس بار کوئی 58-2 بھی نہیں ہے کہ جس کا استعمال ہو سکے، اور جس کو پچھلی دہائیوں میں پاکستانی سیاستدان ایک ڈھال بنا کر اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کو پورا کر چکے ہیں۔ لیکن اس بار عمران خان اور پی ٹی آئی نے یہ بالکل کلیئر میسج عوام کی عدالت میں پیش کر دیا ہے کہ وہ نواز شریف کے استعفے سے کم پہ
کسی چیز پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، چونکہ ان کا سیاسی رائٹ ہے، پولیٹیکل رائٹ ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب، اگر میں اس بات کو فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ مان بھی لوں کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل کے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے یا نہیں؟ یہاں پہ ایک پھر سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ اسی کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کی پیداوار ہیں، وہ خود بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں اور ان کی لوٹی ہوئی رقم کے گرد ایک سرکس کے ریچھ کی طرح گھوم رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ کاروباری آدمی کو کبھی بھی اپنا حکمراں نہ بناؤ، کیونکہ وہ طاقت میں آ کر اپنے کاروبار کو پہلے دیکھے گا اور ریاست کی فلاح و بہبود کو بعد میں دیکھے گا۔ تو جو یہ لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد جمع ہیں، جو یہ پیسہ ان کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے، تجسس کی بات ہے کہ جب یہ لوگ پاور میں آئیں گے تو اپنے پیسے کو پورا کریں گے، پہلے جو ان کا خرچہ ہوا ہے، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس پارٹی لیڈر کے اوپر، کہ جس کی رسی کو پکڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھ سکیں گے، تو یہ اپنے اس پیسے کو تو کسی نہ کسی طریقے سے واپس لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو ان سے الگ کر پائیں گے یا نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جب مشرف صاحب نے نواز شریف کی حکومت کو ڈی تھرون کیا تو اس وقت ان کا ایجنڈا بہت کلیئر تھا کہ کسی بھی کرپٹ آدمی کو وہ اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں پیور کلین بالکل ایسا آدمی کہاں سے لاؤں جس کے اوپر کوئی بھی کرپشن کا چارج نہ ہو۔ مجبوراً انہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ بنانا پڑا، مجبوراً انہیں دھمکیاں اور کچھ حربے استعمال کرنے پڑے کہ جو لوگ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ان کی جو کرپشن کے چارجز ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ سوال یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکیں گے۔ اب ایک اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس پہ اپوزیشن ابھی تک اکٹھی نہیں ہو پائی ہے۔ 3 دن پہلے تک ایم کیو ایم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور انہوں نے دھمکی دی کہ وہ اپوزیشن سے الگ ہو جائیں گے یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس چیز کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب پارلیمانی کمیٹی میں ایم کیو ایم کے ممبران کو شامل کر لیا گیا ہے۔ کیا اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ ایز اے کلیکٹیو فورس وہ گورنمنٹ کے آگے کھڑی ہو سکے اور نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کر سکے کہ وہ استعفیٰ دیں یا ان کو مجبور کر دیں؟ میرے نزدیک اگر آپ میڈیا دیکھیں اس وقت تو جو 2 میجر چینلز ہیں، نیوز چینل جیو اور اے آر وائی، اپنے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جیو پرو گورنمنٹ ہے، اے آر وائی پرو اپوزیشن یا پرو پی ٹی آئی ہے۔ میرے حساب سے جب نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں تشریف لائے تو ایک گولڈن اپرچونٹی اپوزیشن نے مس کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام سوالات اٹھائے جاتے اور ان سے منہ در منہ یہ بات کی جاتی کہ آپ جو کلیئرفیکیشن ہم چاہتے ہیں 7 سوالوں کی اس کے اوپر آئیں اور اس کے اوپر بات کریں، نہ کہ دائیں بائیں جا کے جدہ میں انہوں نے کس طرح کاروبار سیٹ کیا، دبئی میں انہوں نے کس طرح کاروبار سیٹ کیا، اس کے اوپر بات کریں۔ لیکن وہ اپرچونٹی اپوزیشن نے مس کر دی۔ یہاں ایک تھیوری یہ بھی فلوٹ اراؤنڈ کر رہی ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کی آف شور کمپنیاں ہیں، لا تعداد ہیں،
میں پچھلے پروگراموں میں بہت کلیئرلی اس کے اوپر کہہ چکا ہوں. پی پی کے سینیٹر عثمان سیف اللہ صاحب کی 34 کمپنیاں, پورا خاندان ماشاءاللہ ان کا انوالو ہے. سینیٹر عبدالرحمان ملک صاحب کے ایک کمپنی ہے, کلوز فرینڈ ہیں آصف علی زرداری صاحب کے جاوید پاشا, ان کی 4 کمپنیاں ہیں. ایک کافی لمبی لسٹ ہے. زین زکیرہ صاحب ہیں جو کہ فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا جیلانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ حج اسکینڈل میں تھے, ان کی بھی کمپنیز ہیں. اور ایک امر اور قابل ذکر ہے کہ اپوزیشن کے واک آؤٹ کرنے سے پہلے 3 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جلسے میں کھلم کھلا نواز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگا تھا. اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد عبدالرحمان ملک صاحب جب آصف علی زرداری صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے اب اس موقف کو چینج کر دیا. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین, بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے اور اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. I'll be waiting for your calls and I'll be right back. Thank you.